لیکن یہاں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں آپ مضمون کا زاویہ دیکھیے، قرآن کا لہجہ دیکھیے، اللہ کا طریقہ دیکھیے۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور دوسرا حکم فرمایا وبالوالدین احسانا۔ آپ ترتیب دیکھیے گا ذرا، میں موضوع ہو چکا ہے، یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، میں صرف ترتیب اور ترکیب سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس سیکوینس سے رب تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ فرمایا لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، عبادت فقط وحدہ لا شریک کی کرنا، وبالوالدین احسانا، اور پھر کیا کرنا ہے؟ والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ اچھا مولا والدین کے ساتھ نیکی ہو گئی، اب نماز پڑھ لیں؟ فرمایا ابھی نہیں، ابھی تیرا جسم اتنا پاک نہیں ہوا کہ تو میری بارگاہ میں کھڑا ہو سکے۔ یہ جو ہے نا، یہ جی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی برائیاں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی ملاوٹ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی قتل ہو جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی غیبت چلتی رہتی ہے، نماز پڑھتے ہیں پھر بھی بہتان تراشی جاری رہتی ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ پاک جسم رب کی پاک بارگاہ میں لے کے نہیں جاتے۔ رب نے پاک کرنے کا طریقہ بتایا، فرمایا عبادت اللہ کی کرنے لگے ہو نا، عبادت تو اسی کی ہے۔ اللہ نے فرمایا عبادت کرو الا اللہ، کس کی؟ فقط اللہ کی۔ تو مولا اب عبادت بتانا، یہ کہا ہے عبادت کرو فقط اللہ کی، تو مولا عبادت بتانا، تو نے کہا والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اچھا چلو والدین چونکہ وہ دنیا میں ہمیں یہاں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، چلے مولا والدین کی ہم نے فرما برداری کر لی، ان کا حکم مان لیا، تو آپ عبادت کر لیں؟ فرمایا نہیں، ابھی نہیں، ابھی تھوڑا اور اپنے من کا اجلا پن لے کے آؤ، اب من کے اجالے کا بندوبست کرو، من کو طہارت دو، من کو پاکیزگی دو، اندر کو دھو، مصفہ مزکہ کرو۔ فرمایا مولا پھر کیا؟ عرض کی مولا پھر؟ فرمایا وذی القربہ، کہیں تم نماز میں لگ جاؤ اور پڑوسی بھوکا رہ جائے؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے یہ عبادت نہیں چاہیے، کرنی میری عبادت ہے، لیکن جو درستہ اور طریقہ اور سیکوینس اور ترکیب اور ترتیب رب قرآن کے اندر بتا رہے ہیں اس طریقے سے کرنی ہے، اور میں عبادت میری کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کو راضی کر کے میری بارگاہ میں آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، والدین راضی ہو گئے، فرمایا وذی القربہ، اب دیکھنا کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع رحمی تو نہیں ہے، کسی رشتہ دار کے بارے میں تمہارا دل میلا تو نہیں ہے؟ نہیں مولا میلا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دل بھی صاف ہو گیا رشتہ داروں کے بارے میں، مولا اب تیری عبادت کر لیں؟ فرمایا نہیں، والیتاما، یتیموں پہ بھی تو حق ہے تمہارا۔ کیا خوبصورت لہجہ ہے یار قرآن کا، قرآن کا مفہوم سمجھنا تو کسی کے بس کی بات ہے۔ ساری زندگی جو نے قرآن کے اندر غوطہ زنی کی، وہ بھی تو قرآن کا مفہوم نہیں سمجھ سکے۔ اللہ کرے ہمیں ترتیب سمجھ آ جائے، فقط ترکیب سمجھ آ جائے قرآن کے، تو بندے کی زندگی سنور جاتی ہے کہ رب کون سی عبادت چاہتا ہے میرے اور آپ سے، رب کون سا سجدہ چاہتا ہے، رب کون سا قیام چاہتا ہے، رب کون سا رکوع چاہتا ہے، رب کون سی تحیات چاہتا ہے۔ فرمایا مولا رشتہ داروں کو بھی چلو راضی کر لیا، وہ دل سے میل نجاست نکال دی۔ فرمایا والیتاما، ابھی بھی نہیں، ابھی میری بارگاہ میں تو سجدہ کرنے کے لائق نہیں ہوا۔ فرمایا والیتاما، یتیموں کے بھی حقوق تو پورے کرنا، جو تیری برادری میں، تیری فیملی میں، تیرے گھر میں، تیرے پڑوس میں، تیرے معاشرے میں، تیرے محلے میں، تیری بستی میں، وہ جن پہ دست شفقت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، جن کے اسکول کی کتابیں فیسیں دینے والا کوئی نہیں ہے، ان پہ بھی تو اپنی پیسے سے، اپنے محبت سے، اپنے بول سے، اپنی زبان سے، اپنی جیب سے ان کی بھی تو مدد کرنا۔ اچھا مولا یتیموں کا ہو گیا، آپ سجدہ کر لیں۔ فرمایا والمساکین، میں وہ جو محتاج ہیں نا، محتاج ہیں، وہ جو ضرورت مند ہیں، ان کا بھی تو دل تو نہیں رکھنا ہے نا، میں تو آسمان سے اتر کے نہیں آؤں گا نا، میں نے تو قیامت کے دن یہ کہنا ہے میں بیمار ہوا تھا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ حدیث قدسی، حضور ارشاد فرمایا بندے کو رب کہے گا، مولا کہے گا، خالق کہے گا، رازق کہے گا، میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں بیمار تھا تو نے بیمار پرسی نہیں کی، میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا مولا مالک ہے تو پانیوں کا مالک، تو رزق کا مالک، تو کائنات کا خالق، میں تجھے بیمار پرسی کیسے کرتا، کھانا کیسے کھلاتا، پانی کیسے پلاتا؟ تو جواب آئے گا اگر تو اپنے پڑوسی کے، اپنے اس محلے کے یتیم کے گھر چلا جاتا، ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دیتا، میرا تیرا ملن وہیں پہ ہو جانا تھا۔ ہاں تو ترتیب دیکھیے، فرمایا اچھا عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ اس میں سلوک ہو گیا،
ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک ہو گیا، والیتامى یتیموں کی داد رسی ہو گئی، والمساکین اور مسکینوں کی ضرورت مندی ہو گئی. اب فرمایا مولا اب عبادت کر لیں، اب عبادت کر لیں. فرمایا وقولوا للناس حسنا، اب جب زبان کو بھی پاک کر لینا. دیکھیں کتنی پیاری ترتیب ہے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، یہ بندے کو رب سمجھانا چاہتا ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں مدد کر دیتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بڑا واضح اور بڑا گہرا مضمون ہے. بعض ہوتے ہیں نا لوگ پیسے سے مدد کر دی لیکن زبان کے تیر چلانے سے باز نہیں آتے. زکوٰۃ دے دی، صدقہ خیرات دے دیا، یا کچھ ایسی کسی ضرورت کے وقت کسی کو قرض دے دیا، کسی کی مدد کر دی، پھر ساری زندگی وہ بندہ ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا. فرمایا نہیں، یہ بھی مجھے عبادت قبول نہیں ہے. وقولوا للناس حسنا، جب بھی تیری زبان کھلے، تیرے لب ہلیں تو اگلے کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے، اس پر تیر نہ برسائے. وقولوا للناس حسنا، فرمایا یہ ساری باتیں ہو گئیں، والدین بھی راضی، رشتہ دار بھی راضی، یتیموں کے حقوق بھی پورے، محتاجوں کی داد رسی بھی ہو گئی، زبان کا بھی تو میٹھا ہو گیا. یعنی مفہوم یہ بنا کہ اندر اور باہر سے اب تو اس قابل ہو گیا. وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، اب آ میری بارگاہ میں، اب آ کے نماز ادا کر، تیری نماز قبول ہو جائے گی. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اب آ، وہ جو تجھے 100 روپیہ دیا ہے نا، 2.5 مجھے واپس کر دے، اب قبول ہو جائے گا. تو کیا خوبصورت لہجہ ہے قرآن کا. قرآن ہمیں کس عبادت کی طرف لگاتا ہے، اللہ کا وہ منشا کیا ہے، اللہ کی مشیت کیا ہے کہ کیسی عبادت اس کی بارگاہ میں لے کے آؤ. وہ سیدھا کہہ دیتا لا تعبدون الا اللہ، بھائی عبادت فقط خدا کی کرنی ہے. واقعی الصلاۃ، اور نماز کی عبادت ہے کرو. واتوا الزکاۃ، زکوٰۃ عبادت ہے کرو. صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. حج بیت اللہ کرو، بس عبادت ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا دین اسلام مکمل، ہم مسلمان ہو گئے، مومن ہو گئے، ایماندار ہو گئے. نہیں، ہم نے یہ درمیان میں جو چیزیں تھی نا، یہ 5 چیزیں، ان کو ہم نے بھلا دیا. ہم لا تعبدون الا اللہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہاں سے چھال ماری نا اور سیدھے چلے گئے واقعیم الصلاۃ. درمیان میں والدین کو بھی چھوڑ دیا، ذی القربہ کو بھی چھوڑ دیا، یتامہ کو بھی چھوڑ دیا، مساکین کو بھی چھوڑ دیا، اور قولوا للناس حسنا کو بھی چھوڑ دیا. یہ 5 چیزیں چھوڑ کے چھلانگ ماری، واقعیم الصلاۃ، نماز نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. باہر نکلے، داڑھی لمبی کر لی، میرے تو بڑا ہم چما دیگرے نیست، میرے تو بڑا نمازی کوئی نہیں، میرے تو بڑا پرہیزگار ہی کوئی نہیں. کردار یزیدی ہو تو نمازیں کام نہیں آتی.